بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احکام دین کا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کے سوالوں کے جواب ہم کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کریں گے۔ تو آئیے قبل اس کے کہ آج کا نیا سوال شروع کریں، پچھلے ایک سوال کی تفصیل جو باقی تھی اس کی ہم تفصیل کر دیں، اور وہ یہ تھا کہ انسان کے اوپر جو امانت پیش کی گئی ہے، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال والی آیت میں، اس سے کیا مراد ہے؟ ہم نے یہ بتایا تھا کہ اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کی ذمہ داری اللہ کی جانب سے انسانوں پر عبادتوں اور معاملاتی زندگی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں، یعنی یوں کہہ لیجیے مختصراً کہ احکام شریعت مراد ہیں، اور یہ احکام شریعت عبادتوں کے اندر بھی ہیں، ہمارے معاملات کے اندر بھی ہیں، لوگوں سے میل جول لین دین میں بھی، سب کچھ میں ہے، ہماری اپنی زندگی کے احکام کے تنفیذ میں بھی ہے۔ تو ان کی تفصیل ہم بیان کیے تھے، اور یہ بتایا تھا کہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ اب یہ امانت عقلی طور پر انسان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یا کہ عقلی طور پر یہ چیز نہیں ہے؟ اصل میں یہ بات اس لیے بتائی جاتی ہے کہ امانت کی ذمہ داری انسانوں پر جو دی گئی ہے، اور جس سے انسان اللہ کی دوسری مخلوقات سے امتیازی حیثیت رکھتا ہے، وہ یہ ہے کہ جن کو عقل نہیں دی گئی ان کے اوپر امانت بھی نہیں ہے۔ یعنی وہ ذمہ داریاں جو شرعی طور پر احکام اور مسائل کی ہوتی ہیں ان پر بھی نہیں، جیسے جانور ہیں، اللہ نے جس حال میں پیدا کیا، جس طرح سے ان کے کھانے کا نظام ہے، رہنے کا نظام ہے، کام کرنے کا نظام ہے، زندگی گزارنے کا نظام ہے، پالتو ہیں، غیر پالتو ہیں، اس قسم کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ جانور جب سے ہیں اور جب تک پائے جاتے ہیں، جب تک رہیں گے یہی حال رہے گا ان کا۔ اور اسی طرح سے ان کی زندگی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، دوسرے کو مارتے ہیں، دوسرے کو پیٹتے ہیں، یہ سب کچھ ان کے لیے آگے جا کر کے ایسا حساب و کتاب نہیں جس کے اوپر جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ تو انسانوں کے لیے ہے، جنوں کے لیے ہے، لہذا امانت سے مراد وہی امانت ہے جو اللہ کی طرف سے احکام و مسائل نازل کیے جاتے ہیں، اور اسی امانت کی تفصیل و توضیح کے لیے انبیاء کو بھیجا جاتا تھا، تاکہ انسانوں کو بتائیں کہ اللہ نے جو آپ کو امانت کی ذمہ داری دی ہے اس کی ادائیگی کیسے کرو، کس انداز میں کرو، اور اسی لیے ان کے اوپر حساب و کتاب بھی ہے۔ تو گویا کہ اس کا تعلق انسان کو عقل دے کر کے ممتاز بنانے کی وجہ سے ان پر یہ بوجھ ڈالا گیا ہے، اور انسان نے اس کو اٹھایا بھی ہے۔ جبکہ اور چیزیں ہم اپنے ظاہری زندگی میں دیکھتے ہیں کہ وہ عقل مند نہیں ہیں، بہائم میں سے ہیں، جانوروں میں سے ہیں، یا کہ جمادات میں سے ہیں، تو ایسی چیزوں میں سے ان پر امانت نہیں ہے۔ تو یہ امانت جو ہے یہ انسانوں کو عقل دیے جانے کی بنیاد پر ہے۔ اب اس امانت کی ادائیگی میں مختلف انداز کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جن کو امانت کو ادا کرتے ہیں اور ان کے اندر کچھ تقصیر پائی جاتی ہے، اور کچھ لوگ امانت الہی کو سرے سے ادا ہی نہیں کرتے ہیں، اور اللہ کے جب اس لیے سرے سے ادا کرنے کی بات اس وقت شروع ہوتی ہے جب انسان اللہ پر ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانا یہ بہت بڑی امانت ہے، اس لیے کہ اسی کے لیے تو عہد لیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، پھر ان کو میدان میں رکھا، پھر اس کے بعد حضرت آدم کے سامنے ان کو پیش کیا کہ تمہاری ذریت ہیں، اور ان سے کہا گیا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو کہا کہ ہاں ہمارے رب ہیں، لیکن انسان زمین میں آنے کے بعد ان ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ امانت ایک طرح کا عہد و پیمان بھی ہے۔ تو اسی صورت میں جو لوگ امانت کو صحیح ڈھنگ سے نہیں اٹھاتے ہیں وہ جانوروں جیسے ہی ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی مثال قرآن مجید میں جو دی گئی ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها کمثل الحمار یحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ۔ اور یہ کہا گیا کہ جو لوگ تورات کو دیے گئے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ جو تورات دیے گئے، ثم لم یحملوها، پھر اس کے بعد اس کو انہوں نے اپنے اوپر اٹھایا نہیں، یعنی اس کی ذمہ داری کو، اس امانت کو اٹھانے میں انہوں نے بہت بڑی کوتاہی کی، چھوڑ دیا۔ تو ان کی مثال بیان کیا، لن کمثل الحمار، ان گدھوں کی جیسے ہیں وہ، جن کے اوپر کتابوں کا بوجھ لا دیا جائے لیکن وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ جس جانور ہوتے ہیں کہ وہ امانت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں، ان کو جو کہا گیا کہ یوں چلو، یوں بوجھ اٹھاؤ، یوں کھاؤ، یوں پیو اور ختم ہو جاؤ،
اسی طرح سے یہ بھی ہے کہ وہ لاد دیا گیا لیکن اس کو کچھ سمجھا نہیں، جانوروں کی طرح سے کچھ نہیں جانتے ہیں کہ اس کو لے کے کیسے چلنا ہے، کیا کرنا ہے، اس کی کیا ذمہ داری، اس میں کیا ہے۔ تو انسانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، امانت جو دی جاتی ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ یہیں سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے ان لوگوں نے تورات کی امانت کو نہیں اٹھایا، ایسے ہی اگر اس امت کے لوگ قرآن مجید کی امانت کو صحیح معنی میں نہیں اٹھاتے ہیں تو ان کے لیے جانوروں جیسی مثال یا پریشانیاں یا مشکلات آ سکتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی امانت سب سے بڑی امانت ہے۔ اس کے بعد قرآن مجید کی امانت کیا ہے؟ یہ تھوڑا ہے کہ قرآن مجید کی امانت کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سر پہ رکھیں یا صرف چوم کے رکھ دیا کریں، بلکہ اس کے اندر جو معانی اور مفہوم ہیں ان کو سمجھیے، تاکہ اس کی ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے آپ کی زندگی میں جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو پورا کیجیے۔ نماز کا حکم ہے اس کو قائم کیجیے، روزے کا حکم اس کو رکھیے، زکوٰۃ کا اس کو پوری طرح سے دیجیے، حج کیجیے، اور اس طرح سے انسانی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ والدین کی اطاعت کیجیے، بچوں پر شفقت و رحمت کیجیے، غیروں کی مدد کیجیے، رواداری سے کام لیجیے، حسن اخلاق سے پیش آئیے، زندگی کے معاملات کو کتاب و سنت کے مطابق رکھیے، ایمان کو برقرار رکھیے، مسلمانوں کی مدد کیجیے۔ بہت سارے کام ہیں اس شریعت کے اندر جن کو پورا کرنا ہی امانت کا ایک درجہ ہے۔ لہذا امانت صرف یہ نہیں کہ آپ کو کوئی آدمی کوئی مال دیتا ہے کہ اس کو اپنے پاس رکھو اور اس کو آپ کو جو دیا ہے وہ صحیح واپس کرتے ہیں چونکہ تو یہ صرف امانت نہیں ہے، بلکہ امانت وہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اوپر احکام شریعت کے حساب سے نازل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں ان کا تذکرہ کیا ہے، وہ امانت ہے۔ لہذا امانت کو ایسے اٹھانا چاہیے، یعنی اس پر عمل کرنا چاہیے، نہ کہ ان کو کتاب کی شکل میں جزدان میں باندھ کر کے رکھ دیجیے، اس کے بارے میں کچھ غور نہ کیجیے، یا حدیثوں کے جو مسائل ہیں ان کے بارے میں سننے کی کوشش نہ کیجیے۔ دنیاوی مسائل سے کہیں زیادہ انسان کے اوپر شرعی مسائل کا سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ دنیا کی زندگی مختصر ہے، آخرت کی زندگی وہی دائمی زندگی ہے، لہذا اس کی فکر کرنا چاہیے۔ اور یہ امانت کا لفظ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا کی آیت بتاتی ہے کہ یہ امانت اس کے لیے آسمان زمین اور پہاڑ یہ راضی نہیں ہوئی، اس لیے کہ بہت بڑی ذمہ داری ہے انسان نے اٹھایا۔ لہذا جو انسان کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی گئی اور اس کو نہیں ادا کرتا تو وہ ظالم و جاہل ہے، وہ جانور جیسا ہے، اور اگر وہ اس امانت کی ذمہ داری کو اٹھا کر کے اس پر عمل کرتا ہے تو وہی معزز مکرم اور اللہ کے ہاں ثواب پانے والا ہے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو امانت کو اٹھاتے ہیں یہ بہت بڑا فائدہ ہے، بلکہ اس میں فائدے کو اگر یہ سمجھیے کہ ایک تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ذمہ داری امانت دیا اس کو انہوں نے اٹھایا، یہ بذات خود ایک بہت ہی اچھا کام ہے۔ اس کے بعد پھر اس پر عمل کیا، یہ دوسرا اچھا کام ہے۔ تو ذمہ داری کا امانت کو اپنے اوپر اٹھانا، امانت داری کو پورا کرنا یہ ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد اس کے اندر جو احکام شریعت ہیں ان کو عمل پہ لانا یہ دوسری بڑی ذمہ داری اس سے پوری ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے انسان کامل و مکمل ہوتا ہے، ظالم و جاہل نہیں رہ جاتا ہے۔ اس لیے کہ پورا کرنے والا وہ کہاں ظالم ہوا، اور جو اس کے مسائل پر اس کے احکام شریعت پر عمل کرتا ہے وہ جاہل کیسے رہا۔ لیکن جو لوگ نہ اس کو کرتے ہیں نہ اس کو کرتے ہیں تو وہ ظالم و جاہل تو بلا شبہ ہے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ لہذا امانت کی ذمہ داری اٹھانے میں انسان کو جانوروں جیسا نہیں ہونا چاہیے، انسانوں میں جو عقل ہوتی ہے اس کی بنیاد پر اسے سمجھنا اور ادا کرنا چاہیے۔ آئیے ایک اور حدیث کی طرف آتے ہیں، اس کا معنی انہوں نے پوچھا، یہ حدیث میں ہے مَن يَرْغَبُ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اس حدیث کی شرح میں وہ سوچتے ہوئے بتاتے ہیں، ہمارے بھائی پوچھتے ہیں کہ کیا اس حدیث میں مَن رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي میں کہ جو آدمی ہماری سنت سے اعراض کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیا وہ نمازیں بھی ہیں جو فرض کے علاوہ بھی ہیں اور ہم کو ادا نہیں کرتے ہیں، جن کو ہم سنت کہتے ہیں، تو ان سنتوں سے بے رغبتی بھی اس معنی میں داخل ہوتی کہ نہیں حدیث کے؟ آئیے ہم آپ کو بتائیں کہ اس حدیث کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک موقع پر کیا تھا جب آپ کے گھر 3 آدمی آئے تھے، ان میں سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہنا ہے، آپ تو اللہ کے نبی ہیں اور نبی آخر الزمان ہیں، آپ اگر کچھ نمازیں کم بھی پڑھیں، روزے نہیں رکھیں تو بھی آپ کے اوپر آپ کے تو پچھلے اگلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ لہذا ایک نے کہا کہ ہم تو زندگی پر روزہ رکھیں گے اور کبھی بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے۔ دوسرے نے کہا کہ بیوی بچوں کے جھمیلے میں پڑنے سے بہتر یہ ہے کہ ہم اپنا خسی ہو جائیں
نہ رہے بانس نہ بجے بانسری تو ہم کو بھی چھٹی مل جائے گی، یا مشکلات میں نہیں پڑیں گے۔ تو اس طرح سے لوگوں نے کہا، ایک نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، اور ایک نے کہا کہ ہم دن بھر روزہ رکھیں گے، اور ایک نے کہا کہ ہم نمازیں ہی پڑھیں گے، یہ سب کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ابھی تو پتہ چلا کہ ان لوگوں نے ایسے کہا، اور وہ لوگ ابھی سامنے جا ہی رہے تھے۔ تو آپ نے ان کو بلوایا، پھر ان کو بتایا کہ دیکھو میں اللہ کا ڈرنے والا انسان ہوں، اللہ کی خشیت میرے اندر ہے، اس کے باوجود میں کھاتا پیتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، شادی بھی کرتا ہوں، بچے بھی، بیویاں بھی ہمارے پاس ہیں۔ تو آپ نے اس طرح سے بتایا، پھر اس کے کہا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے، جو میرا طریقہ کار اس سے اعراض کرے، اس کو نہ کرے تو مجھ میں سے نہیں ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ساری چیزیں آ سکتی ہیں، لیکن آپ نے جس موقع محل پر اس حدیث کو استعمال کیا تھا، بلا شبہ اسلام یہ رہبانیت کی اجازت نہیں دیتا ہے، نہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آدمی شادی بیاہ ہی نہیں کرو، اپنی زندگی میں بیوی بچے نہ رکھے، نہ اس کی اجازت ہے کہ ہمیشہ ہی روزہ رکھو اور کھاؤ پیو نہیں، کمزور دبلے پتلے گرے پڑے انسان بن جاؤ۔ تو بلا شبہ آپ نے اس موقع پر کہا تھا۔ تو یہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقہ کار پہ چلتے ہیں اس پہ چلنا چاہیے۔ آپ نے جو کہا ہے کہ ہم سنت نہیں پڑھتے ہیں، تو کیا ہم بھی اس حدیث کے تحت آتے ہیں؟ جی ہاں، اگر آپ ہمیشہ ہی ان سنتوں کو نہیں پڑھتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں ہم صرف فرض پڑھیں گے، فرض ہی ہمارے اوپر ہے، تو آپ کے اوپر یہ چیز لاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو ادا کیا ہے، فرض نہیں قرار دیا، آپ کی سنت ہے، تو آپ اس کی تلاش میں آپ کو بھی رہنا چاہیے۔ لیکن آپ کی کوئی ضرورت پڑتی ہے، بر وقت آپ نہیں پڑھ پاتے ہیں، چھوٹ جاتی ہے، تو اس سے اس حدیث میں ورغب عن سنتی کا لفظ نہیں آ پاتا ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک معیار ہے، معیار یہ ہے کہ بہت سارے احکام کا فتویٰ یا اس کا حکم اس بنیاد پہ لگتا ہے کہ آپ کے دل کے اندر ارادہ کیسا چل رہا ہے، یعنی آپ کی نیت کیسی ہے، جس کو ہم صاف لفظ میں کہیں کہ آپ کی نیت پر بہت سارے مسائل کا فتویٰ ملتا ہے، حکم لگتا ہے۔ آپ کی نیت اگر ان سنتوں کو نہ پڑھنے سے یہ ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور ہم کیوں پڑھیں اس کو، ہم نے فرض ادا کر دیا جو قرآن مجید کا حکم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اعراض کرنا، وہاں آپ کے دل میں جو نیت پائی جاتی ہے وہ غلط ہے۔ لیکن اگر آپ اس سنتوں کو نہیں پڑھ سکے اس لیے کہ آپ کے پاس اس سے زیادہ واجب کام شرعی طور پر موجود ہے، تو ظاہر بات ہے آپ کو وہاں اعراض اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ نہیں پڑھتے ہیں تو اس لیے نہیں پڑھتے کہ وہ سنت رسول میں، بلکہ اس لیے نہیں پڑھ پاتے ہیں کہ آپ کے سامنے دوسرا کوئی کام آ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے ظہر کی نماز چھوٹ گئی اور آپ عصر کے وقت جاگے اور آپ پہنچے جماعت اور اپنی جماعت کی نماز پڑھی، اس کے بعد عصر کے بعد آپ نے ظہر کی قضا کی، یا یوں سمجھ لیجئے پھر عشاء کے وقت بھی مغرب کی چھوٹی ہوئی تھی، عشاء کی نماز پڑھ لیا آپ نے، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی، سنت نہیں پڑھی، اور آپ کو کوئی کام لگ گیا چلے گئے اور سنت نہیں پڑھ سکے، تو وہاں پر یہ اعراض اس معنی میں نہیں ہے کہ آپ کو رسول کی سنت کی ادائیگی سے دشمنی ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ آپ کے سامنے کوئی دوسرا کام پڑ گیا اور آپ نے اس کو ادا کیا جو اس سے زیادہ ضروری تھا، اور کوئی ضرورت پڑ گئی چلے گئے آپ، تو وہ واجب آگے پیچھے کر سکتے تھے آپ، یہ اعراض اس معنی میں نہیں تھا۔ لیکن اگر اعراض اس معنی میں کہ نہیں ہمیں سنت نہیں پڑھنی ہے اس لیے کہ واجب قرآن مجید کی طرف سے نہیں ہے، تو رسول اللہ کی یہاں ہدایت کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کہہ کے چھوڑ دیں، یہی اعراض ہے سنت رسول سے۔ لہذا سنت رسول کو خالی سستی میں یا صرف یہ کہ آپ کہیں کہ آپ وہ بیکار چیزوں میں وقت لگانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ آپ کا اعراض عن السنہ ہے، سنت رسول سے اعراض ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کوئی ایسی چیز ہے جہاں پر آپ کو چھوڑ سکنے کی گنجائش ہے، شرعی طور پر گرفت نہیں ہے، تو وہاں اعراض عن سنت رسول نہیں ہے۔ تو لہذا اس حدیث کا اطلاق اور چیزوں پر نکاح بیاہ اور روزہ رمضان کے علاوہ بھی ہوتا ہے، جبکہ آپ کی نیتیں وہاں رسول کی سنت سے اعراض کی ایسی ہوں جس میں واضح ہو کہ آپ اپنے دل سے ارادے کے ساتھ ایسا کرتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن آپ کے پاس اگر کوئی شرعی عذر ہے اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان سنتوں کے چھوڑنے سے آپ کے اوپر فمن رغب عن سنتی فلیس منی کی حدیث کا اطلاق نہیں ہوتا ہے کہ جس نے ہماری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، مسلمانوں کے طریقہ کار پر نہیں ہے۔ آئیے ایک اور سوال کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے سوسائٹی کے حساب سے انہوں نے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی شراب پیتا ہے یا کہ اس قسم کے اور شرعی حرام کام کرتا ہے،
جبکہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے میں جانتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کرتا ہے، یعنی ایک آدمی آ کے کہتا ہے کہ فلاں ایسا ایسا کرتا ہے، اب میں جانتا ہوں کہ وہ آدمی ایسا نہیں کرتا ہے، تو اس سے میں سوال ہمارا یہ ہے، وہ آدمی جو ہم سے کہہ رہا ہے وہ خالی اس کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور اس پر تہمت لگاتا ہے، بس غلط لگاتا ہے، لیکن ہمیں یہ گمان دیتا ہے کہ وہ غلط ہے۔ کیا ہم بھی اس کے اس لفظ سے بدگمانی میں آ جائیں، یا ہے کہ ہمیں جب ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو بدگمانی میں نہیں پڑنا چاہیے؟ آئیے جواباً ہم کہیں گے کہ بھائی حقیقت میں زمانہ جتنا خراب ہوتا جاتا ہے اس طرح سے لوگوں کو دوسروں کے بارے میں بدگمانیاں پیدا کرنا، اس پر تہمت لگانا ایک عام بات ہوتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ لوگ اس کام کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ اس طرح سے کہہ دینے کو، کسی کو بدنام کرنے کو، کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا کرنے کو برا نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ تو ان کی بات ہے، لیکن یہ جو ہمارے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، تو ہم آپ کو جواب میں کہیں گے کہ بھائی یہاں جس نے بات کہی ہے اس کے بارے میں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں اور جس کے لیے کہی گئی اس کے بارے میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ان دونوں سوالوں کے بیچ میں یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید کی آیتوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے بارے میں غور کر کے ہی اس پہ فرمان جاری کرنا چاہیے۔ اور میں مختصر یہ کہوں گا کہ بدگمانی سے بچنے کا حکم قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، اور جو کچھ آپ کہتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے، اور جو آدمی آپ سے کہتا آپ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے بارے میں تاکید کر لیں کہ حقیقتاً ایسا اس نے کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اس پر قرآن مجید کی آیتیں دلالت کرتی ہیں۔ اور کچھ لوگ باتوں کو جلدی پھیلاتے ہیں اور اس سے پھیلتے پھیلتے آدمی کو بدنام کر دیتے ہیں۔ میں اسی مختصر جواب کے ساتھ یہ اختصار سے پیش کرتے ہوئے امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کبھی آپ سے ملاقات دوبارہ ہوگی تو میں اس کو اور تفصیل سے پیش کروں گا، تاکہ ہمارے درمیان سے ایک بدگمانی کی جو ذرائع ہیں جس سے سوسائٹی ہماری برباد ہوتی ہے، اسلامی شریعت کے احکام کے لیے غلط استعمال کیا جاتا ہے، بدگمانی میں نہیں پڑنا چاہیے، نہ بدگمانی ڈالنا چاہیے، اور ہم اس کی تفصیل آیتوں کے ساتھ حدیثوں کے ساتھ بعد میں پیش کریں گے۔ آپ اجازت چاہتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر سے رکھیں، اور جو لوگ آپ تک اس پروگرام کی پہنچانے میں تعاون دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔